ہر کرپشن کی، ہر بددیانتی کی، ہر ظلم و ستم کی، ہر قتل و خونریزی کی، ہر غصب کی، اس کی تہ میں صرف ایک بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار تصور نہیں کرتا۔ کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے کہ یہ دن نہیں آئے گا، یہ دن تو آئے گا، اور جب یہ دن آئے گا تو وما تنفعهم شفاعت الشافعین، پھر اس دن کوئی سفارش کرنے والا، کوئی بچانے والا، کوئی امداد کرنے والا ہمارے کام نہ آئے، وہ کہیں ہمیں نظر نہ آئے۔ یہ سورہ مدثر میں کہا جاتا ہے۔ اسی سورۃ الفرقان میں جہاں سے 19واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اس کی پہلی آیت میں کہا کہ یہ رسول پر اور کتاب پر جو اعتراضات کرنے والے ہیں، اس کی تہ میں اس کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے، یعنی وہ کیا بات ہے کہ یہ بے ڈھنگے قسم کے اعتراضات دیے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کوئی یہ رسول ہے، نہ اس کے بعد باغ، نہ مکان، نہ سونے چاندی کے ڈھیر، کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے جو آگے آگے ہٹو بچو کرتا چل رہا ہو۔ اس کا جواب بھی دے دیا اللہ نے کہ ہم نے تو پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں وہ کھانے پینے والے بھیجے ہیں، بازاروں میں چلنے پھرنے والے ہی بھیجے ہیں، فرشتے کب بھیجے ہیں ہم نے؟ اور ہم فرشتے بھیج دیتے اگر زمین پہ فرشتے بس رہے ہوتے، یا تو آدمی بس رہے ہیں، لہذا آدمیوں کی ہدایت کے لیے ہم نے آدمی ہی بھیجا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اصل بات یہ کہ یہ لوگ اللہ سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ ملاقات تو ہونی ہے، واپسی اللہ کی طرف ہونی ہے، لیکن یہ بات جو ہے اسے مان نہیں رہے، اور مان اس لیے نہیں رہے کہ ظلم و ستم کا ایک بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے، غریبوں کی گردنوں پر جونک بن کے چمٹے ہوئے ہیں، ان کے خون چوس کے یہ سرخ و سفید ہو گئے۔ سورہ شورا میں اس مضمون کو ایک اور حوالے سے بیان کیا، مال و دولت کی کثرت ان کے پاس ہو گئی ہے، اور اس مال و دولت کی کثرت کے اظہار کے لیے اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کریں کیا، تو یہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں۔ سورۃ الفجر میں کہا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اونچے اونچے ستونوں پر مکان بنانے والے یہ عاد ارم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں تو ابھی تک موجود ہیں، ان کا کہیں نشان نہیں ملتا جنہوں نے وہ بنائی تھی۔ وہ سمود جو پہاڑوں کو کھود کے محلات بناتے تھے وہ محل ابھی تک موجود ہیں، وہ کہیں موجود نہیں۔ تو یہ دنیا میں عبرت کے نشان چھوڑ جانے والے لوگ کون ہیں؟ لا یرجون لقاءنا، جنہیں رب سے ملاقات کی امیدواری نہیں تھی۔ پھر انسانوں نے اللہ کی توحید کے راستے میں جن چیزوں کو دلیل بنایا، کسی کو کہا کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا معاذ، کسی کو کہا اسے اختیارات دے دی اللہ نے، ان سب کی نفی بھی اسی سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں کر دی۔ پہلی یہ بات کہ بادشاہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی بادشاہی اسی اللہ کی۔ ایک کمبل میں، فارسی کا محاورہ ہے، ایک کمبل میں دو فقیر سما جاتے ہیں،
ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں سماتے، بلکہ ایک کاروبار میں دو شریک نہیں سماتے، ایک دکان اور ایک کارخانے میں دو برابر کے حصے دار نہیں سماتے۔ تو لہذا اللہ کی اس کائنات میں اللہ سے برابری کرنے والا کوئی آئے گا کہاں سے؟ لہو ملک السماوات والارض، یہ ساری بادشاہی اس کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، بیٹا ہونا تو بڑی ناپاکی ہے، کمزوری ہے۔ اس نے تو کسی کو منہ بولا بیٹا بھی نہیں بنایا، وہ تو اس کمزوری اور ناپاکی سے اتنا مبرہ ہے کہ اولاد ہونا تو کجا، ولدن سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ بے وقوفوں، اس کی تو بیوی کوئی نہیں، اولاد کہاں سے ہوگی؟ اور اس نے کسی کو بیٹا بھی نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کسی کو اس نے اپنی بادشاہی میں، اپنی مملکت میں شریک نہیں کیا ہے۔ یہ اس کا بنیادی مضمون ہے سورۃ الفرقان کا۔ اس کے بعد جتنے اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن مجید کے نزول پر کیے گئے، ان سب کا جواب دیا گیا۔ اس کے علاوہ جس بات پر سب سے زیادہ زور ہے کہ دیکھو آؤ، ایک تمہارا گروپ ہے، ایک تمہاری قوم اور تمہارا گروہ ہے، جسے تمہارے تمدن نے، تمہاری تہذیب نے، تمہارے سرداروں نے، تمہارے چودھریوں نے، تمہارے رہنماؤں نے بنایا۔ تم سارے چور، ڈاکو، قاتل، بے ایمان، غاصب، یہ تمہارا کیریکٹر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہے اس سے مقابلہ کر لو اور اپنے دل سے پوچھ لو کہ اس جماعت اور اس جماعت میں بہتر جماعت کون سی ہے؟ یہ جماعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تیار ہو رہی ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات رکھی ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا، یہ متکبروں کی جماعت نہیں، یہ بیماروں اور کمزوروں اور مصنوعی طور پر تقوی کا اظہار کرنے کے لیے بیمارانہ چال سے چلنے والے لوگوں کی جماعت میں نہیں، ریاکاروں کی جماعت نہیں ہے۔ تمہارے مذہبی پیشوا ریاکار اپنے حجروں میں جاتے ہیں تو بدکاریاں کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو مسکینی چہرے پر تھالی کر لیتے ہیں۔ تمہارے چودھری اور سردار مغرور اور متکبر، اس لیے کہ ان کے ظلم و ستم کا اختیار اور اقتدار قائم ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ظالم نہ ہو۔ ہم نے جو تیار کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لوگ وہ ایسے ہیں کہ زمین پر آہستہ سے چلتے ہیں، شریف آدمی کی طرح چلتے ہیں، نہ زمین کو دھبدھباتے ہوئے چلتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور مقام پر کہا کہ تو اگر بہت لمبا بھی ہو جائے تو آسمان تک نہیں ہو سکتا، اور تو بہت زور سے چلے تو زمین کے سینے کو پھاڑ نہیں سکتا۔ یہ زمین تیرے چلنے سے پھٹ نہیں سکتی اور یہ آسمان تیرے سر سے مل نہیں سکتا۔ اپنی اوقات میں رہ، تو یہ اپنی اوقات میں رہنے والی جماعت تیار ہو رہی ہے، مقابلہ کرو۔